اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، محمد عربی کی دو بیٹیاں وہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں، ابو لہب کے دو بیٹے ان کے نکاح میں تھی، یعنی بہو تھی ابو لہب کی۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دو، جس وقت ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کر کے بیٹھے گی تب محمد عربی کبھی دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، اس کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ماں باپ سوتے نہیں ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ کواری بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے اگر طلاق شدہ بیٹی طلاق پا کر جوان کسی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ سینے پہ پہاڑ کی طرح بوجھ لگتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ صدمہ بھی مکے والوں نے پہنچایا کہ حضور کی دو شہزادیوں کو طلاق دے دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں گھر آ گئی۔ میں نے یہ طلاق کے واقعات جو ہے وہ حضور کی شہزادیوں کو کیوں اور کس طرح طلاق دیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پر پہلے بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ اللہ کے رسول کو قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا مکے والے بات نہیں مانتے، ادھر مکے والے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سب مل جل کر کے آتے ہیں اور کہتے کام کرتے ہیں کہ ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ ان محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو، یا کم سے کم ان کو منع کر دو کہ وہ کام نہ کرے، اگر وہ کام اگر ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، نئے دین سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کریں تو ہم جس خوبصورت لڑکی پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے، ایسی عرب کی سب سے 10 خوبصورت لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ سرداری چاہتے ہیں انہیں سردار مان لیں گے، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال جمع کر کے ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، مگر ان سے کہو وہ اللہ کے دین کی اشاعت کو بند کر دے۔ یہ پلان لے کر کے وہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بات رکھتے ہیں، اور بات رکھنے کے بعد جب ساری گفتگو رکھتے ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کی باتوں کو سنا۔ جب وہ چلے گئے تو محبت بھرے لہجے میں چچا نے کہا، میرے بھتیجے تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے مکمل عزم کے لہجے میں کہا، چچا وہ مال، عورت اور سرداری کی بات کرتے ہیں، واللہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ بند کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس راہ میں جو میری مدد کرے گا کرے گا، جو میری مدد نہیں کرے گا پھر بھی میں اللہ کی مدد پر اپنا کام جاری رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ اکبر، آئیے اس کو دھڑکتے ہوئے دل سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے، مکے والوں نے یہ کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی ان سے سلام کرے، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ نبوت کا 7واں سال تھا، تاریخ میں جو ہے وہ
یعنی کہ سال الگ الگ لکھے گئے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ سال پر توجہ دینے کی بجائے صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کی بات کی گئی، اور ایک گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، اور پھر ایک دو دن کی بات نہیں، اس گھاٹی پر باضابطہ انہوں نے پیرا بٹھایا کہ بنو ہاشم کوئی بھی باہر نہ نکل سکے اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو بھی اس گھاٹی میں، جس کو تاریخ اور سیر کے اندر شعب ابی طالب کہا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچے اس گھاٹی کے اندر بلبلا اٹھتے تو گھاٹیاں گونج پڑتی۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو، ان ہاشمی شہزادوں کو اس وقت جو ہے وہ درخت کی پتیاں کھلائی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچوں نے، خاندان بنو ہاشم کے ان ننھی سی کلیوں نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وہ دن دیکھا کہ ان کو درخت کی پتیاں اور درخت کی چھالیں چبانی پڑی۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکراتی اور وہ نرم ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کے چبایا جاتا۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ چمڑا جلا کر کے اور چمڑے کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل مکمل جلا کر اس کو پانی میں گھول کر پینے والے پی لیتے۔ ان حالات سے 3 سال تک کے خاندان نبوت گزرتا رہا، بنو ہاشم گزرتے رہے۔ یقین جانیں یہ میری قوم ہے، ہم لوگ ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہزاروں مسجدوں کا سلسلہ ہے، یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہمارے گھر تک پہنچنے میں کتنی محنتیں ہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، ہم دیندار کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حالات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب تھوڑا یہاں محسوس کرو، اس گھاٹی کے اندر کوئی چھت تو نہیں تھی نا، وہ کھلی ہوئی گھاٹی تھی۔ 3 سال میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سال میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 3 سال میں کیا اللہ اکبر وہ عرب کی کڑکتی ہوئی اور تیز و ترار دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ قربان، حضور کا پورا خاندان اس دھوپ میں ہے، اس سردی میں ہے، اس گرمی میں ہے، اس برسات میں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے 3 سال کا وقت گزارا۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے سے پہلے، نشے کے انجیکشن جو ہے وہ جسم میں ڈالنے سے پہلے، MD اور کتا گولیوں کا نشہ کرنے سے پہلے، کیا مسلم جوان یہ نہیں سوچتے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی اہل البیت اور ان کے اصحاب کرام نے کتنی محنتیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی، اللہ اکبر، 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اسی گھاٹی کے اندر 2 شخصیتیں بہت بیمار ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور کے چچا، اور 3 دن کے آگے پیچھے سے دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا۔